السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے پروگرام یا نیٹ ورک سیکیورٹی میں ہم اس ٹاپک کی بات کرنے والے ہیں، دیٹ از ملیشیس سافٹ ویئر. ملیشیس سافٹ ویئر کیسا سافٹ ویئر ہے، کس قسم کے سافٹ ویئرس ہیں، نیٹ ورک سیکیورٹی میں ان کا کیا رول ہے، کس طرح سے نیٹ ورک سیکیورٹی کو یہ افیکٹ کرتے ہیں یا سیکیورٹی بناتے ہیں، دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اگر بات کریں تو ہماری بہت ہی کامن لینگویج میں ہم وائرس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں. وائرس، کمپیوٹر وائرس کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ہم کمپیوٹر وائرس کے بارے میں اکثر سنتے ہیں. کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی بہت زیادہ پبلسٹی ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ اکثر ہی جب ہم کہتے ہیں ہماری کوئی کمپیوٹر کی ورکنگ پراپر نہیں ہو رہی، کوئی پروگرام پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، کہیں پہ پرفارمنس میں ایشو آ رہا ہے، کوئی ہمارے پورٹیبل میڈیاز جو ہیں ان کے ڈیٹا میں ڈیٹا ویزیبل نہیں ہو رہا، کرپٹ ہو گیا، تو ہم کیا بولتے ہیں جی اس میں وائرس آ گیا. وائرس، اب یہ وائرس ہوتا کیا ہے، یہ کس قسم کا وائرس ہے؟ ایکچولی یہ ایک ملیشیس سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، ملیشیس سافٹ ویئر کے اندر ہی اس کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے وائرس. اور صرف ایک ملیشیس سافٹ ویئر وائرس نہیں ہے. ہم موسٹلی جتنے بھی ہمارے کمیونیکیشن کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، چاہے ہمارے کمپیوٹر کی سنگل پرفارمنس پہ، چاہے نیٹ ورک میں کمیونیکیشن پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو وائرس کا نام دیتے ہیں. ہماری پورٹیبل یا پھر نان پورٹیبل ڈیوائسز کے ڈیٹا میں افیکٹ ہونا یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی افیکٹ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اسے موسٹلی جو ہے ہم نے کامنلی اس کو وائرس کا نام دینا شروع کر دیا. لیکن ایکچولی ہمارے پاس وائرس ملیشیس سافٹ ویئر کی فیملی سے ایک کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سے ملیشیس سافٹ ویئرز ہیں، اور ہر ایک کا جو ہے کمیونیکیشن کو افیکٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہے. بیسیکلی وائرس کا افیکٹ ہوتا ہے، آبویسلی افیکٹ ہوتا ہے وائرس یا ادر ملیشیس سافٹ ویئرس کا. لیکن اگر ہم نیوز رپورٹس، فکشن، موویز کی اگر بات کریں تو اس میں ایگزاجریٹ کر کے چیزیں دکھائی جاتی ہیں. جیسے کوئی بھی آپ کے پاس آن لائن ہیکنگ دکھاتے ہیں، یا پھر اس طرح کا کوئی تھیفٹ دکھاتے ہیں، یا سیکیورٹی کو بریک کرنے کے میتھڈس دکھاتے ہیں، تو وہ ریالٹی پر ہی بیس کرتے ہیں، بٹ سم ہاؤ ایگزاجریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. ایکچولی یہ کیا ہوتے ہیں ملیشیس سافٹ ویئرز؟ یہ کیسے ہمارے کمپیوٹرز کو یا ان کی ورکنگ کو یا نیٹ ورک میں ڈیٹا کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں آج. گیٹنگ مور اٹینشن دین ڈیزرو، ان کو زیادہ ایگزیجریٹ کرنے سے وائرسز جو ہیں وہ زیادہ وہ اٹینشن لینے لگ گئے ہیں. جیسے ہی کوئی بہت ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز یا بہت ہی امپورٹنس رکھنے والی چیز ہے، ار کنسرن تھاٹ، سب کی کنسرن، سب کا وہ جو ایک اٹینشن اس کی طرف ہو گئی ہے کہ جیسے وائرس کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال وائرس کا افیکٹ ہوتا ہے، ملیشیس سافٹ ویئرس کا افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتا ہے. اور ہر ایک کا اگر افیکٹ ہے تو اس سے بچنے کے بھی کاؤنٹر میئرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کیونکہ جب ہم نے کمپیوٹر کو ایک بیسٹ مشین بنایا ہے، فاسٹ مشین بنایا ہے، ہم نے اپنے نیٹ ورکس کو بیسٹ بنایا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس اس طرح کے جو ڈفرینٹ ملیشیس سافٹ ویئرز ہیں ان کے افیکٹ سے بچنے کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کاؤنٹر میئرز رکھے ہوئے ہیں. بہرحال جی ہم جانتے ہیں ان ملیشیس سافٹ ویئرز کے بارے میں. اگر ہم ملیشیس سافٹ ویئرز کو کیٹیگرائز کریں تو اس کی دو بڑی کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک وہ ملیشیس سافٹ ویئرز جنہیں کسی ہوسٹ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے پروپیگیٹ کرنے کے لیے، سسٹم کو افیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جنہیں ہوسٹ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ ٹریپ ڈور کو کسی ہوسٹ پروگرام کی مدد سے، یعنی کسی دوسرے پروگرام کی مدد سے اس کے اندر انسٹال ہو کے ٹریپ ڈور ہمارے نیٹ ورکس میں، ہمارے کمپیوٹرز میں، ہمارے سسٹمز میں آتا ہے. اسی طرح لاجک بامز بھی کسی اور پروگرام کی ہیلپ لے کے آتا ہے. ٹروجن ہورس بھی دوسرے پروگرامز کی، اور وائرسز بھی دوسرے پروگرامز کی مدد سے ہمارے سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہمارے پاس ملیشیس سافٹ ویئرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی انہیں ہمارے سسٹمز میں، ہمارے نیٹ ورکس میں انٹر ہونے کے لیے کسی دوسرے پروگرام کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود بخود انڈیپینڈنٹلی ہمارے سسٹمز کے اندر آ جاتے ہیں. وہ ورمز اینڈ زومبی پروگرامز ہیں. اور اگر ہم ان کی ایک اور کیٹیگری بنائیں یا ان کی کریکٹرسٹک بتائیں تو وائرسز، ورمز اور زومبی پروسیس ہمیشہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. ریپلیکیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی کاپیز بناتے جاتے ہیں. ایک سسٹم میں اگر یہ چلے گئے ہیں تو وہاں پہ اپنی ملٹیپل آف کاپیز جنریٹ کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو ڈھونڈنا، آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان سب کو ریموو کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. بہرحال جی ہمارے پاس ملیشیس پروگرامز کو ہم مینلی دو کلاسز میں، دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے: انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ.
ڈپینڈنٹ میں ہمارے پاس 4 کیٹیگریز ہیں، انڈیپینڈنٹ میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں، ورم اینڈ زومبی۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں، ہمارے پاس ملیشیا سافٹ ویئرس کی کمپلیٹ اگر ہم کلاس دیکھیں تو ملیشیا سافٹ ویئرس کے اندر انڈیپینڈنٹ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے ملیشیا سافٹ ویئرز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ملیشیا سافٹ ویئرز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ پوری ہمارے پاس لسٹ ہے جو کہ ہمارے پروگرامس کو ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ وائرسز، وارمز، لاجک وارم، ٹروجن ہارس، بیک ڈور اور موبائل کوڈ کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک جنرل ویو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے جتنے بھی ملیشیا سافٹ ویئرز ہیں ان کا ایک جنرل آئیڈیا لیتے ہیں۔ وائرس کیا ہے جی؟ وائرس ایک ایسا پروگرام ہے، ایک ایسا میل ویئر ہے، ایک ایسا ملیشیا سافٹ ویئر ہے جو کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی دوسرے ایگزیکیوٹیبل کوڈ کی مدد سے ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے اندر اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، یعنی اپنی کاپی بنا کے اس کے اندر ایڈ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایگزیکیوٹیبل پروگرام جو کہ ایکچولی یوزر کا پروگرام ہوتا ہے، جیسے ہی وہ رن ہوتا ہے تو ساتھ میں وائرس بھی رن ہو جاتا ہے اور ہمارے سسٹم کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے اس کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے۔ ورم ایسا ہمارے پاس ملیشیس سافٹ ویئر ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرام کے اندر انڈیپینڈنٹلی رن ہوتا ہے اور خود سے پروپوگیٹ کرتے ہوئے سسٹم کے اندر آ کے اپنی ورکنگ پرفارم کرتا ہے اور کمپیوٹر کو ڈفرینٹ طریقوں سے افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم لاجک بام کی بات کریں تو یہ ایک ایسا ملیشیس سافٹ ویئر ہے جو کہ کسی نہ کسی سافٹ ویئر کے اندر انٹروڈر ڈال دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں آن لائن کوئی ہم سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں، لیٹس سے ہم آفس کا ہی کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں، ہم ایم ایس آفس انسٹال کر رہے ہیں آن لائن، تو اس میں ہمارے پاس ایسے ویریئنٹس بھی ہمیں آن لائن مل جائیں گے جس میں کسی انٹروڈر نے خود سے جان بوجھ کے کوئی لاجک بام ڈالا ہوا ہے۔ لاجک بام ڈالا ہوا ہے، بام کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں، کوئی وہ ایکسپلائن کرتا ہے، یعنی وہ ڈیمیج کرتا ہے چیزوں کو، تو لاجک بام ایسا ہی بام ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، ایسا پروگرام ہے، ایسا پیس آف کوڈ ہے جو کہ کوئی بھی انٹروڈر کسی سافٹ ویئر میں انسٹال کر دیتا ہے، اور جیسے ہی ہم وہ سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کرتے ہیں لاجک بام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک لاجک بام جو ہے وہ تب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے سوٹیبل کنڈیشنز نہ ملیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہمارے پاس ایکچوئل بام وہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ایک اسپیسیفک کنڈیشن کو میٹ نہ کرے، لائک کوئی اسپیسیفک ہیٹ یا ٹائمر یا پھر اس طرح کے کچھ اسپیسیفک پیرامیٹرس کی بیس پہ ہی وہ ایکسپلائن کرتا ہے۔ بالکل یہاں پہ لاجک بام بھی ایسے کرتا ہے، وہ پہلے تو ڈورمنٹ اسٹیٹمنٹ میں یعنی خاموشی سے سویا ہوا پڑا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی ایک پری ڈیفائنڈ کنڈیشن، سوٹیبل کنڈیشن ملتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کہہ لیں جی، یا ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے، یا اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ دا پروگرام دین ٹریگرز این ان آتھورائزڈ ایکٹ، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ان آتھورائزڈ ایکٹ کوئی بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے ان آتھورائزڈ وے میں، کسی بھی طرح سے سسٹم کی یا پھر نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کی پرفارمنس کو لاجک بام افیکٹ کر سکتا ہے۔ ٹروجن ہارس کیا ہے؟ ٹروجن ہارس ایک ایسا کمپیوٹر کا پروگرام ہے جو کہ بیسیکلی اپیرنٹلی تو ایک یوزفل فنکشن کی فارم میں ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ ہم جب اسے لیتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر ایک یوزفل فنکشن بن کر آتا ہے، لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ہڈن بیل ویئر ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے، کوئی ملیشیس فنکشن پرفارم کرنا اور ایویٹ کرنا سیکیورٹی کے میکانزم کو، اور سیکیورٹی کے میکانزم کو اویٹ کرتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرنا، سیکیورٹی میکانزمس کو کس طرح سے، فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کا جو لیگیٹیمیٹ ایکچوئل یوزر ہے سسٹم کی، اس کی اتھینٹیکیشن، اس کی آتھرائزیشن کو افیکٹ کر کے ٹروجن ہارس سسٹم کے اندر کسی بھی طریقے سے جو ان آتھرائزڈ میں بیسیکلی سسٹم کی سروسز کو، ریسورسز کو یوز کرتا ہے۔ ٹروجن ہارس بیسیکلی کیا ہے جی؟ کوئی بھی ایک یوزفل پروگرام کی فارم میں یہ ہمیں ملتا ہے، ہم اسے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں، لیکن لیٹر آن یہ جو کیا کرتا ہے، ملیشیس ایکٹ پرفارم کرتا ہے، سیکیورٹی میکانزم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی نیٹ ورک میں سیکیورٹی میئرز لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ بھی کمپیوٹر میں سیکیورٹی کے چیکس ہیں، سیکیورٹی کی ڈفرینٹ طرح کی آتھرائزیشن کی ڈفرینٹ کیز ہیں، ڈفرینٹ پاسورڈز ہیں، انہیں یہ فوکس کرتا ہے، انہیں جو ہے یہ ایکسیس کرتا ہے اور اس کی مدد سے جو ان آتھورائزڈ وے میں ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز نیٹ ورک پہ یا پھر کمپیوٹر میں پرفارم کرتا ہے۔
اگر ہم بیک ڈور یا ٹریپ ڈور کی بات کریں، بالکل یہ اسی طرح سے جیسے پچھلے دروازے سے چھپ کے کسی چیز کا آ جانا، یہ ایسا میکانزم ہے جو کہ نارمل سیکیورٹی چیکس کو کمپیوٹر کے یا نیٹ ورک کے بائی پاس کرتے ہوئے کمپیوٹر یا پھر نیٹ ورک میں انٹر ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر کے اندر کوئی فائر وال ہے ان آؤٹ آنے کے لیے، نیٹ ورک کے اندر کوئی راؤٹرز ہیں ان آؤٹ ٹریفک کو موو کرانے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو بھی سیکیورٹی چیکس لگے ہوئے ہیں انہیں یہ بہت آسانی سے بائی پاس کر کے، بالکل جس طرح چور راستے سے، چور دروازے سے انٹر ہوتا ہے کوئی، ویسے ہی یہ ہمارے نیٹ ورکس میں یا کمپیوٹرز میں انٹر ہو جاتا ہے. موبائل کوڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ان چینجڈ شپ ہوتا ہے، یعنی موو کرتا ہے کہاں پہ، ہیٹروجینس کلیکشن آف پلیٹ فارمز میں، اور آئیڈینٹیکلس کی سیمینٹکس کے ساتھ چلتا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ موبائل کے کوڈز کی فارم میں یہ سافٹ ویئر ہمارے موبائلز کے اندر یا ہمارے مشینز کے اندر آتا ہے. اور کیا کرتا ہے، یہ ایک پورٹیبل انسٹرکشن ہے جو کہ ملٹیپل ہیٹروجینس کلیکشن آف کمپیوٹرز کے اندر یا موبائلز کے اندر یا ڈیوائسز کے اندر موو کر سکتا ہے، اور سب میں بالکل ایک ہی طریقے سے کام کرتا ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کمپیوٹر کون سا ہے، ہارڈ ویئر کون سا ہے، نیٹ ورک کس طرح کا ہے، یا موبائل ڈیوائس کس طرح کی ہے، یہ سب میں ایک ہی طریقے سے ملیشیس ایکشن پرفارم کرتا ہے. ایکسپلائٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ ایسا کوڈ ہے جو کہ سنگل ولنریبلٹی سے ریلیٹڈ ہے اور سیٹ آف ولنریبلٹیز، یعنی ولنریبل ایکٹ جو پرفارم کرے ایسا کوڈ ہے جو کہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. ایکچولی کیا ایکسپلائٹ کرتا ہے؟ سیکیورٹی یا اتھینٹیکیشن کو ایکسپلائٹ کرنے والا یہ آپ کے پاس کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتھینٹیکیشن کو ایکسپلائٹ کرنے والا، فار ایگزامپل کسی یوزر کو اتھینٹیکیٹ کروانے کے لیے اس نے اپنا نام اور اپنا جو ہے پاسورڈ، یوزر نیم پاسورڈ انٹر کرنا ہے، لیکن یہ اس کی سیکیورٹی کو ایکسپلائٹ کر دیتا ہے، یعنی اس یوزر نیم اینڈ پاسورڈ کے ساتھ وہ یوزر انٹر نہیں ہو پاتا، یا یہ اس کو چینج کر دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے سیکیورٹی کے پیرامیٹرز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ڈاؤن لوڈرز کیا ہیں جی؟ ڈاؤن لوڈرز ایسے پروگرام ہیں جو کہ کمپیوٹر کے اندر، مشین کے اندر انسٹال ہو جاتے ہیں. کب؟ جب ہم کوئی نہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ای میل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، یا کچھ بھی ہم آن لائن ڈاؤن لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ پروگرامز ہمارے کمپیوٹر کے اندر آتے ہیں اور پھر ملیشیس ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آٹو روٹر ایسے ملیشیس ہیکر ٹولز ہیں جو کہ ہیکرز یوز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ہیکرز یوز کرتے ہوئے بیسیکلی مشینز کو ریموٹلی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ڈسٹنس سے بیٹھ کے ہیکرز جو ہیں آٹو روٹر کی مدد سے مشینز کو ایکسیس کرتے ہیں. کٹ یا پھر وائرس جنریٹر، آپ کے پاس ایسے ٹولز ہیں جو کہ نئے وائرسز کو آٹومیٹیکلی جنریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اسپیمر پروگرامز بیسیکلی ایسے پروگرامز ہیں جو کہ لارج والیوم آف ان وانٹیڈ ای میل ہمارے کمپیوٹرز میں بھیجتی ہیں، جسے ہم اسپیم میلز کہتے ہیں، اور ہم اپنے اس کو، ہمارا جو جی میل ہے یا ہمارا جو یاہو کا میل ہے، وہ خود سے ان اسپیم میلز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے انہیں ریموو کر دے، وہ انہیں جو ہے سیگریگیٹ کر دیتا ہے ہماری ایکچوئل کمیونیکیشن ایکچوئل میل سے. بہرحال جی، اسپیمر پروگرامز بھی ہمارے پاس ایک طرح کے ملیشیس سافٹ ویئرس ہیں. فلوڈرز کیا ہیں جی؟ فلوڈرز یوز ہوتے ہیں ٹو اٹیک نیٹ ورکڈ کمپیوٹر سسٹمز ود اے لارج والیوم آف ٹریفک ٹو کیری آؤٹ اے ڈینائل آف سروس اٹیک. فلوڈرز کا مقصد ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک کسی بھی ایک نیٹ ورک کے اندر لے آئیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک سرور پہ بہت زیادہ ٹریفک لے آئیں اور کیا کریں، ڈینائل آف سروس اٹیک پرفارم کریں. یعنی جب ایک نیٹ ورک کے اندر بہت سی ان وانٹیڈ ریکویسٹ آ جائے گی، بہت سی ان وانٹیڈ ٹریفک آ جائے گی، تو الٹیمیٹلی جو ایکچوئل یوزرز ہیں ان کو ایکسیس نہیں مل پائے گی. سو یہ ڈینائل آف سروس اٹیک پرفارم کرتے ہیں. فلوڈرز کی لاگرز ایسے ہمارے پاس ملیشیس سافٹ ویئرز ہیں جو کہ کی اسٹروکس کو بیسیکلی کیپچر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے پروگرام ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر انسٹال ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی یوزر کوئی بھی کیز پریس کرتا ہے تو ان کیز کو یہ کیپچر کرتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کیمرہ سے کیپچر کرتے ہیں. انہیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس وقت کسی یوزر نے کی بورڈ سے کون کون سی کی پریس کی ہے، اس کی کا لاگ بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لیٹر آن اسے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل یوزر سسٹم پر آیا، اس نے لاگ ان کے لیے اپنا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ ڈالا، یا اس یوزر نیم اینڈ پاسورڈ کو جب اس نے انٹر کیا کی بورڈ سے، اس انٹرڈ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ کو یہ کیپچر کر لیتے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں، اور لیٹر آن اسے ان آتھرائزڈ وے میں اس سسٹم کو لاگ ان کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. روٹ کٹ آپ کے پاس کیا ہے جی؟ ہیکرز کے ٹولز ہیں اگین، جن کا مقصد کیا ہے
جب اٹیکر کسی بھی سسٹم کی سیکیورٹی کو بریک کر لیتا ہے تو روٹ لیول ایکسیس لینے کے لیے، یعنی اس کے مین اس کے جو سرور ہیں یا اس کی مین جو سروسز ہیں ان تک ایکسیس لینے کے لیے کی لاگرز روٹ کٹ یوز ہوتی ہے. زومبی یا پھر بوٹ آپ کے پاس ایسے پروگرامز ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہاں پہ، ایک انفیکٹڈ مشین پہ، دیٹ از ایکٹیویٹڈ ٹو لانچ اٹیکس اور ادر مشینس. ٹھیک ہے. زومبی پروسیسز ایسے پروسیسز ہیں جو کہ بیسیکلی اگر ایک مشین پہ ایکٹیویٹ ہیں تو وہ دوسری مشینز پہ بھی وہ اگر ایک مشین پہ فار ایگزامپل کوئی اٹیک ہوا ہوا ہے، کوئی بھی ملیشیا سافٹ ویئر کے تھرو، وائرس کے تھرو، ورم کے تھرو، ٹروجن ہورس کے تھرو، کوئی بھی اٹیک اگر ہوا ہوا ہے تو زومبی پروسیس آ کے کیا کرتا ہے، وہ جو ملیشیس ایکٹیویٹی ہے اس کو اسپریڈ کرتا ہے along the other machines on the network. فار ایگزامپل نیٹ ورک پہ 10 کمپیوٹرز ہیں، ایک افیکٹ ہوا ہے تو زومبی پروسیس کیا کرتے ہیں، اس کی کاپیز بنا کے یا کہہ لیں جی اس کو پروپوگیٹ کراتے ہوئے باقی سارے مشینز پہ بھی لے کے جاتے ہیں. اسپائی ویئر ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ کمپیوٹر سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے دوسرے سسٹمز تک موو کرتے ہیں، بالکل اسپائی کی طرح کام کرتے ہیں. ہمارے کمپیوٹرز کے اندر آ کے چپ چاپ یہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کی سیکرٹ انفارمیشن کو اسپائی کر کے کلیکٹ کر کے دوسرے کمپیوٹرز کو بھیجتے ہیں انآتھورائزڈ وے میں سیکیورٹی کو بریک کرنے کے لیے. ایڈ ویئر ایسے ہمارے پاس پروگرامس ہیں، سافٹ ویئرس ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، جنہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو ہمارے کمپیوٹرز میں آتے ہیں، لائک کوئی پاپ اپ ایڈز ہیں ہمارے پاس یا پھر کسی بھی براؤزر میں کوئی ری ڈائریکشنز ہیں یا کسی کمرشل سائٹ پہ ہم گئے ہوئے ہیں، ہم کسی ایڈز کو دیکھ رہے ہیں تو ان ایڈز کے تھرو یہ ملیشیس سافٹ ویئرز ہمارے کمپیوٹرز کے اندر، ہمارے سسٹمز کے اندر، ہمارے نیٹ ورکس کے اندر آ سکتے ہیں. بیسیکلی ہم نے جن ملیشیس سافٹ ویئرس کو دیکھنا ہے ان میں وائرسز، ورمز، لاجک ورمز، ٹروجن ہورس، بیک ڈور، موبائل کوڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سارے ملیشیس سافٹ ویئرس ہیں یہ یا تو خود ملیشیس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا پھر یہ ملیشیس سافٹ ویئرس کو ہیلپ کر رہے ہیں، یعنی کچھ اس میں سے ٹولز ہیں ہیکرز کے اور کچھ ایکچولی ملیشیس سافٹ ویئرز ہیں. بہرحال ان کی فردر ڈیٹیلز کو بھی ہم دیکھیں گے.